یہ فواد حسن فواد کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی شہباز شریف کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف۔ میجر سلیم شہزاد جو ڈی جی نیب لاہور تھے، کہا کہ یہاں دستخط کریں اور چلے جائیں، تو فواد حسن فواد نے پڑھنے کے بعد کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، کچھ غیر ملکی اداروں نے سروے کیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آ رہی ہے اور اتحادی حکومت بنے گی، اور یہاں پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی سب سے آگے ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر میں آپ سے بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے ڈیفالٹر کون ہیں۔ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کے قوانین کی پر عمل نہ کیا تو وہ انتخابی میدان سے باہر ہو جائیں گے۔ ایسے کون سے لوگ ہیں اس کی میں تفصیل بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سابق پرنسپل سیکرٹری اور وفاقی وزیر فواد حسن فواد، الیکشن کمیشن سے ریلیف مل گیا ان کو، اور وہ نئی حکومت کے آنے تک وفاقی وزیر کے عہدے پہ فائز رہیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کے حوالے سے بہت سی بحثیں چل رہی ہیں۔ ایک معاملہ ہے کہ ایک برطانوی ادارہ ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحادی حکومت قائم ہوگی اور تحریک انصاف الیکشن ہار جائے گی، اس کو اتنی نشستیں نہیں ملیں گی جتنی حکومت بنانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مظاہرے ہو سکتے ہیں بڑے شدت والے، اور چین کے ساتھ مستقبل میں تعلقات اور مضبوط ہوں گے، بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہیں گے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کیا ہے، ایس آئی ایف سی جو بنا ہے اس کے ذریعے سرمایہ کاری بڑی بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، یہ ہے ایک برطانوی ادارے کا سروے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کو میجارٹی حاصل ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بیان کی ہے۔ ایک تو نواز شریف کی واپسی، پالیسیوں، انہوں نے کچھ ماضی میں جو معیشت کے حوالے سے پالیسیاں اپنائیں اس کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہو یا باقی ہو، یہ ایک تاثر ہے کہ جی تحریک انصاف بڑی مقبول ہے، لیکن الیکشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، 2018 میں جو کچھ ہوا، میں اکثر کہتا ہوں، اور ابھی بھی اسی طرز پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کچھ کہہ لیں کچھ زیادہ ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں، لیکن نظارہ وہی ہے، سٹائل وہی ہے۔ کچھ مسالہ زیادہ ڈل رہا ہے، کہیں مرچیں زیادہ ہو رہی ہیں استعمال۔ تو نواز شریف کے لیے چیلنج بڑے ہیں، اور نواز شریف اس وقت جو اپنی پلاننگ کر رہے ہیں مستقبل کے، ایک تو اقتدار میں آ کے انہوں نے ملک کو مسائل سے کیسے نکالنا ہے۔ ان کے پاس 3 بڑے چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج ہے ان کے پاس معیشت کو مستحکم کرنا، قیمتوں کو کنٹرول کرنا، روزگار دینا، سرمایہ کاری لانا۔ دوسرا چیلنج دہشت گردی کا ہے، دوبارہ ابھری ہے۔ نواز شریف نے 2013 کی حکومت میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت کام کیا تھا اور بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ پھر کچھ واقعات ہوئے، پھر عمران خان کے دور میں جو ٹی ایل پی کے لوگ واپس آئے، اس سے واقعات، اور ابھی پھر میاں صاحب کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج ہے بلوچستان کی صورتحال۔ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، یہاں اسلام آباد میں بھی مظاہرین آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے
انہوں نے بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس کو ٹھنڈا کیا۔ وہ ناظرین کس طرح کہ نون لیگ میجارٹی میں تھی صوبائی اسمبلی میں بلوچستان کی، نواب ثناء اللہ زہری کی بجائے انہوں نے ڈاکٹر عبد المالک نیشنل پارٹی والے کو چیف منسٹر بنایا، اور جو قوم پرست جماعتیں تھیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اسلام آباد ہو، پنجاب ہو، وہ قوم پرستوں کو آگے اقتدار میں لایا تاکہ بلوچستان کے عوام کو پیغام جائے کہ ان کے مسائل حل ہوں گے۔ وہ 2.5 سال وزیر اعلیٰ رہے عبد المالک صاحب، دہشت گردی کے خلاف وہاں بڑی کامیابیاں ملیں، بھارت کی جو مداخلت تھی بلوچستان کے اندر اس کی سب سے بڑی مثال تو وہ دہشت گرد پکڑے گئے، اور ایک بڑا دہشت گرد پکڑا گیا تھا جس کو سزا بھی ہوئی۔ تو یہ چیزیں اب ان کے لیے دوبارہ صورتحال وہاں خراب ہوئی ہے، تو نواز شریف کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ پھر جو 9 مئی کو ہوا وہ بھی نواز شریف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ نہ پیدا ہو سکے اس ملک کے اندر۔ ایک انہوں نے یکجہتی کی فضا بھی لانی پڑے گی، مفاہمت کا ماحول بھی بنانا پڑے گا، مقدمات جو عدالتوں میں ہیں وہ چلتے رہیں، آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا جائے گا، یہ 4-5 ان کے لیے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی چیلنجز ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو نواز شریف کے اقتدار میں آنے کے مقامی جو راستے ہیں وہ تو بن چکے، اب انٹرنیشنلی بھی یہ بات تواتر سے کی جا رہی ہے، اور اس پہ دیکھتے ہیں اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے کہ 37 ایسے سیاستدان ہیں جو الیکشن کمیشن کے ڈیفالٹر ہیں، اور الیکشن کمیشن نے وقتاً فوقتاً ان پہ جرمانے کیے، الیکشن کے ای سی پی پر تنقید کرنا یا ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا۔ تو اس میں جناب سر فہرست ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب پر تقریباً 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ ابھی تک جمع نہیں کرایا گیا، اور اگر جمع نہیں ہوتا، وہ ویسے بھی سزا یافتہ ہیں، توشیہ خانہ کیس میں ان کے کاغذ ریجیکٹ ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ بھی ایڈ ہو گیا۔ پھر مراد سعید ہیں، کامران بنگش ہیں، تیمور سلیم جھگڑا ہیں، شوکت یوسف زئی ہیں، ایک امجد آفریدی ہیں پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، پھر جماعت اسلامی کے عنایت اللہ ہیں، اور ان پر مختلف قسم کے محمود خان ہیں ایکس چیف منسٹر، جرمانے عائد ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے جرمانے بر وقت ادا نہ کیے، پروسیس جو جانچ پڑتال کا کاغذات کا جاری ہے، تو ان کو الیکشن کے میدان سے پھر باہر آنا پڑے گا۔ یہ تیسرا معاملہ ہے فواد حسن فواد صاحب، ان کے حوالے سے ایک درخواست دی گئی تھی کہ یہ جی نون لیگ سے ان کا بڑا تعلق ہے جی، اور یہ سید عزیز الدین کاکا خیل تھے، وہ ایڈوکیٹ، بیسیکلی اس کے پیچھے پیپلز پارٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جی الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، سیاسی وابستگی ہے، اور الیکشن کمیشن اس سے پہلے آج چیمہ کو ہٹا چکا ہے۔ تو آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے، محفوظ فیصلہ کیا تھا کہ ان پر سیاسی وابستگی کا الزام ثابت نہیں ہوتا، اور وہ غیر جانبداری طریقے سے اپنا کابینہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، الیکشن کے عمل پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، فواد حسن فواد ایک پائے کے بیوروکریٹ ہیں، بڑے ایماندار اور پڑھے لکھے شخص ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں ایک طویل جیل کاٹی، اور بڑی عزت سے جیل کاٹی، کوئی وہ لکھ کے نہیں دیا معافی نامہ، بری ہوئے عدالتوں سے۔ اعظم خان نہیں بنے، میں بار بار مثال دے دیتا ہوں، اعظم خان وعدہ معاف گواہ بنے، 10-15 دن کے لیے شمالی علاقہ جات گئے یا نہیں گئے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کمزور ثابت ہوئے۔ یہ فواد حسن فواد کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی شہباز شریف کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف۔ میجر سلیم شہزاد جو ڈی جی نیب لاہور تھے،
جب فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے وہاں لکھا، لائے ایک ٹائپ کی کرا کے چیز سلیم شہزاد، اور کہا کہ یہاں دستخط کریں اور چلے جائیں۔ تو فواد حسن فواد نے پڑھنے کے بعد کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کوئی جرم کیے ہی نہیں، میں نے کوئی غلط کام کیے ہی نہیں۔ پھر ان کو جیل میں ڈال دیا اور 2.5 سال تقریباً وہ جیل میں رہے۔ وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، ان کی ڈرافٹنگ اتنی اچھی ہوتی تھی ماشاءاللہ کہ وہ جیل میں تھے اور ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، تو فواد حسن فواد کو پیرول پہ اسلام آباد لایا گیا جوڈیشل کانفرنس جو تھی اس کی قراردادوں کی ڈرافٹنگ کے لیے اور باقی جو انتظامات تھے اس کا جائزہ لینے کے لیے۔ ان کو اسلام آباد لایا گیا 2 مرتبہ اور انہوں نے قراردادیں ڈرافٹ کر کے دیں، لیکن انہوں نے کوئی اس کے بدلے میں بھیک نہیں مانگی تھی ثاقب نثار سے کہ مجھے رہا کر دیں۔ وہ تو بعد میں عدالتوں نے احتساب عدالت سے باعزت بری ہوئے اور ان کی ضمانت ہوئی پہلے، پھر تو ابھی وہ ایک مشکل ٹاسک ہے ان کے پاس نجکاری کا۔ پی آئی اے کے جو معاملات ہیں، ریلوے کے جو معاملات ہیں، سٹیل مل کے جو معاملات ہیں اور باقی اداروں کے، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کی معاملات پہ میرا خصوصی تجزیہ۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔